حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے فرمایا سنو، ہمیں کاغذ کی ضرورت نہیں، رجسٹری کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم زمین کے کسی ایک ٹکڑے کے مالک نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری کائنات کا مالک بنایا ہے۔ اور صاحب میں اس سے بھی آگے کی بات اگر بتا دوں، اللہ نے اپنے ولیوں کو صرف دنیا کی زمین کا ہی مالک نہیں بنایا، اللہ نے جنت کی زمین کا بھی مالک بنایا ہے۔ اب کوئی آپ سے کہے کہ صاحب آپ کے مولانا تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ کے چلے گئے، تو میں تمہیں اتنی مضبوط دلیل سنا کے جاؤں گا، برہان کاٹے سے کٹے گی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھو، رب کا اعلان سنو، اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ایمان والے، نیک عمل کرنے والے، یہ جو صالحین ہیں نا، اللہ فرماتا ہے میں نے انہیں جنت الفردوس کا وارث بنا دیا ہے۔ جنت الفردوس کا وارث، جنت کے کئی درجے ہیں، جنت الماوا، جنت النعیم، مگر سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ مفتی صاحب قبلہ تشریف فرمائیں، سب سے اعلیٰ جنت کا درجہ کیا ہے؟ جنت الفردوس۔ حضور نے فرمایا کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگا کرو نا تو جنت الفردوس مانگا کرو، اور ہم اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ جنت الفردوس میں ہمارے مرحوم کو اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یہ اعلیٰ درجہ ہے جنت کا۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا جنت الفردوس وہ جگہ ہے جس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، جنت الفردوس وہی جگہ ہے جہاں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان فرما دیا میں نے اپنے اولیاء کو جنت الفردوس کا وارث بنا دیا۔ وارث کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی کوئی اولاد تو ہے نہیں، نہ بیٹا نہ بیٹی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا نہ وہ کسی سے پیدا، نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد۔ یہاں اولاد وارث بنتی ہے نا، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کا وارث اولیاء کو بنا دیا۔ اور جو وارث ہوتا ہے آپ جانتے ہیں وہ مالک ہوتا ہے، وراثت میں جو ملتا ہے پھر اس پر مالکانہ حق ہوتا ہے۔ سید صاحب قبلہ وہ چاہے تو رکھے، چاہے تو بیچے، چاہے تو فری میں بانٹے، وہ تو مالک ہے۔ اے لوگوں یہی تو وجہ ہے امام حسین جنت کے مالک ہیں، جسے چاہے جب چاہے یوں ہی عطا کر دیں، یوں ہی جنتی بنا دیں۔ اور تاریخ نے دیکھا اللہ نے جنہیں وارث بنایا وہ چاہتے ہیں تو یوں ہی دے دیتے ہیں، چاہتے ہیں تو بیچ دیتے ہیں۔ دجلہ کے کنارے پہ بیٹھ کر ایک قلندر جس کا نام حضرت بہلول دانا، ریت کے گھروندے بنا کر دجلہ کے کنارے بادشاہ کی بیوی کو جنت کے جو محل بیچ رہا تھا، کون تھا؟ اسی جنت کا وارث تھا۔ ایسے ہی تھوڑی بیچی جا رہی تھی جنت، اللہ نے وارث بنایا ہے تو بیچ رہے تھے، ان کا اپنا مال ہے، بیچیں یا ایسے ہی دے دیں۔ میرے امام فرماتے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اور فرماتے تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، تو اپنی اس پہ خوش رہ، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ بھیا ہماری جنت، ہمارے وارث، ہمارے پاس مالک، ہمارا معاملہ ہے، تو کیوں پریشان ہے؟ ہم کبھی خواجہ کے آستانے پہ جا کر خواجہ کو فریاد سنا دیں گے، وہاں سے کام ہو جائے گا، کبھی غوث پاک کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ بنا لیں گے، وہاں سے کام ہو جائے گا۔
ہمارے پاس بڑے راستے ہیں، تو سوچ تیرے پاس نہیں ہے راستے، تیرا بڑا معاملہ خراب ہے۔ ذہن قریب کیجئے، بات کیا چل رہی تھی ذرا غور سے سنیے۔ اب بھائی فرماتے ہیں حضرت بابا فرید الدین کہ ہم تو پوری دنیا کی زمین کے مالک ہیں، ہمیں کیا کاغذ کی ضرورت؟ جج صاحب بولے کہ بات تو آپ کی صحیح ہے، مگر حضرت یہ عدالت ہے اور عدالت میں تو ثبوت چاہیے، تو یہاں تو کچھ نہ کچھ آپ کو دکھانا پڑے گا، یا کوئی گواہ ہو۔ آپ نے فرمایا گواہ بھی کوئی نہیں ہے، کاغذ بھی کوئی نہیں، اب بتاؤ جج صاحب۔ جج صاحب بولے اگر ایسا نہیں ہے تو فیصلہ تو ظاہر ہے اس کے حق میں جائے گا جس نے قبضہ کر رکھا ہے۔ اب آپ کو لطف آئے گا، بات سنیں، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ حضرت بابا فرید الدین نے فرمایا جج صاحب اگر بات گواہوں کی ہے، اگر بات ثبوت کی ہے، گواہوں کی ہے، فرمانے لگے، پھر میں ایسوں کو کیوں گواہ بناؤں جو وقت پہ جھوٹ بول دیتے ہیں، گواہیاں جن کی بک جاتی ہیں۔ فرمانے لگے جج صاحب اگر گواہی کی بات ہے تو میں کوئی آدمی کوئی انسان اپنی گواہی کے لیے نہیں لاؤں گا، بلکہ اتنا کر سکتا ہوں اگر آپ چاہیں تو وہ زمین جس کو لے کر یہ سارا معاملہ ہے وہ زمین گواہی دے دے گی کہ اس زمین کا مالک کون ہے۔ تو پھر ہم جھوٹے گواہ نہیں رکھتے جن کی گواہیاں بک جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں اگر بات ایسی ہے تو زمین جو جس زمین پہ سارا اختلاف ہے وہی زمین گواہی دے دے گی۔ جج صاحب حیران، ادھر سے قبضہ پارٹی بھی حیران کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ جج صاحب بولے اس پارٹی سے کہ بتاؤ کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ زمین گواہی دے۔ ہاں بولے اگر زمین نے گواہی دی ہم زمین چھوڑ دیں گے، آپ کو دے دیں گے۔ تو کہا ٹھیک ہے پھر وقت مقرر کر لو۔ وقت مقرر کیا گیا، فلاں دن فلاں وقت۔ حضرت بابا فرید الدین فرماتے ہیں آ جائیے گا قاضی صاحب، ان سب لوگوں کو لے کر آ جائیے گا، ہم آ جائیں گے، گواہی دلوا دیں گے، بات ختم۔ دن طے ہو گیا، وقت مقرر ہو گیا۔ اب شہر میں خبر بھی پھیل گئی، بہت لوگ جمع ہو گئے، بھئی چلو تو صحیح، دعویٰ بہت بڑا ہو گیا، چل کر دیکھیں تو ذرا۔ سارے لوگ جمع ہو گئے، اسی لیے تو کہتے ہیں نا ہم اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، خالی اللہ 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 اللہ، جو دے گا اللہ دے گا، جو دے گا اللہ دے گا، جو مانگو اللہ سے مانگو، جو مانگو اللہ سے مانگو، اس سے کام نہیں چلتا بھائی۔ اللہ نے ہی ہمیں راستے دیے ہیں کہ میری بارگاہ میں آنا ہو تو ایسے مت آنا منہ اٹھا کے، پدی نہ پدی کا شوربہ، تیری اوقات کیا؟ میری بارگاہ میں آنا تو ذرا وسیلے تلاش کر کے آنا، تاکہ تو جیسا بھی ہو مگر میری بارگاہ میں جن کو وسیلہ بنا کر لائے گا ان کے صدقے میں تیرا کام ہو جائے گا۔ اچھا عجیب معاملہ ہے، ہاتھ میں تسبیح، دانہ برابر چل رہا ہے تسبیح کا، اللہ 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 اللہ، اور ادھر دکان پہ بیٹھے ہیں، 1000 روپے کا سوٹ تھا اور وہیں جھوٹ بول کے کاروبار بھی ہو رہا ہے، ساتھ میں تسبیح بھی چل رہی ہے، اللہ 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 اللہ۔ اور اب نیا اسٹائل نکلا ہے لوگوں کا تسبیح کا، وہ تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، ہاتھ دونوں پیچھے ہوتے ہیں۔ یہ کون سا نیا طریقہ تسبیح پڑھنے کا نکالا ہے؟ چلتے جا رہے ہیں رستے میں، ہاتھ پیچھے ہے، تسبیح پیچھے چل رہی ہے دانے۔ تسبیح دیکھ کر مرغوب نہ ہونا کسی کی، یہ دیکھنا عقیدہ بھی درست ہے یا نہیں ہے۔ بات تو ہم ساری وہی کر رہے ہیں، اندر کا معاملہ خراب ہے، ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ولی کے قرب سے قرب حضور ملتا ہے، ولی کے قرب سے قرب حضور ملتا ہے، ولی کے عشق کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ وقت طے ہو گیا، ٹائم فکس ہو گیا، حضرت بابا فرید الدین نے کہا ٹھیک ہے آ جانا، زمین سے گواہی دلوا دیں گے۔ اللہ اللہ سارے شہر میں چرچا ہو گیا، لوگ کثیر تعداد میں آئے، وقت مقررہ پر پہنچ گئے، قاضی صاحب بھی آ گئے، باقی لوگ بھی آ گئے، حضرت بابا فرید الدین بھی چل پڑے، آپ بھی ادھر جا رہے ہیں، سب آ گئے۔ سب کے بعد میں حضرت پہنچے، حضرت جب پہنچے تو قاضی صاحب نے کہا اے اللہ والے، اے بابا فرید الدین آ گئے،
وقت وہی ہے جو طے کیا گیا تھا. چلیے ذرا زمین سے گواہی دلوائیے. زمین اگر گواہی دے دے تو زمین کے مالک آپ ہو جائیں گے. اللہ والے نے فرمایا ٹھیک ہے قاضی صاحب, لیکن اس میں کیا کروں؟ مجھے کیا پڑی ہے زیادہ؟ مجھے نہ زمین کی کوئی خاص ضرورت ہے, نہ مجھے زمین سے کوئی لگاؤ ہے, نہ مجھے مال و دولت کی کوئی تمنا ہے. اے قاضی صاحب, اگر آپ کو معاملہ سلجھانا ہے تو آپ ہی جائیے زمین کے اس ٹکڑے سے کہیے جس کو لے کر سارا معاملہ ہے, جس کا مقدمہ ہے, آپ جا کر کہہ دیجئے, آپ جا کر بول دیجئے اے زمین بتا دے تیرا مالک کون ہے. اللہ اللہ. قاضی صاحب حیران, اللہ اکبر, آگے بڑھے. قاضی صاحب اس زمین پہ جا کر کھڑے ہوئے اور جا کر کہنے لگے اے زمین بتا تیرا مالک کون ہے. زمین کے ذرے ذرے سے آواز آئی, میرا مالکانہ حق جو مجھ پر ہے وہ کسی کا نہیں, اللہ نے مالک فرید الدین کو بنایا ہے. اب بھیا اللہ والے تو زمین سے گواہی دلوا کے معاملہ کلیئر کر لیا کرتے تھے, اب ہم تو ایسے ہیں نہیں. ہمارے ہاں تو سالوں سال لمبے کھنچ جاتے ہیں مقدمے, جس نے قبضہ کر لیا پھر کوئی مل رہی ہے آسانی سے. یہاں تو وہی قانون ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو یہ جو فراڈ کر کر کے لوگ کما رہے ہیں, پھر خود کھا رہے ہیں, اولادوں کو کھلا رہے ہیں, جان لیجئے یہ 2 نمبر کے پیسے. ادھر تو مذاق کر رہے ہو, سمجھ رہے ہو بڑا مزہ آ رہا ہے, مگر قبر میں بھی جانا ہے, بہت ٹھکائی ہوگی. آخرت میں حساب دینا ہے, اللہ کو منہ دکھانا ہے. کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے, ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. یہی پیغام یاد رکھیے, زندگی اتنے سلیقے سے گزاری جائے, زندگی اتنے سلیقے سے گزاری جائے جیسے چادر کوئی کانٹوں سے اتاری جائے. تو حلال کھائیے, حرام سے بچیے. حضور فرماتے ہیں جو حرام کھاتا ہے نا اور پھر اللہ سے دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. حرام سے بچیے. ایک تو وہ جو 2 نمبر کا پیسہ کما کے اس سے کھایا, بچوں کو کھلایا, اور ایک وہ بھی کہ جانتے ہو اس کے پاس 2 نمبر کا ہے, یہ سود کا کام کرتا ہے, یہ چوری کرتا ہے, پھر بھی اس کے یہاں جا کے مزے سے کھا رہے ہو. پکڑ یہاں بھی ہوگی جب تجھے پتا ہے کہ یہ سود کا کاروبار کرتا ہے, اس کی کمائی حرام ہے, تو تو اس کے یہاں جا کر کھائے گا تو تجھے حساب دینا پڑے گا. اور اسی طرح سے بدعقیدوں کے یہاں جا کے کھانا یا انہیں بلا کے کھلانا. اصل میں ہماری قوم کا بڑا معاملہ ہے, یہ بھی ایک سانحہ ہے حضرت, بڑا المیہ ہے کہ ہماری توجہ کھانے پہ بہت ہے. کھانے پہ اتنی توجہ ہے, بچہ پیدا ہوا تب کھانا, چھٹی چھلا تب کھانا, عقیقہ اس میں کھانا. اچھا جی آگے بڑھو, بچے کی ختنہ مسلمانی اس میں کھانا, دعوتیں چل رہی ہیں, ہر سال برتھ ڈے اس میں کھانا. آگے بڑھو, وہ جوان ہوا, شادی کا وقت آیا تو منڈے میں کھانا, شادی میں کھانا, کئی دن تک کھانا ہی کھانا. پھر وہ مر گیا تو اس دن کھانا, تیسرا دن آیا تیجے میں کھانا, دعوتیں چل رہی ہیں, 10ویں میں کھانا, 20ویں میں کھانا, 40ویں میں کھانا, برسی میں کھانا, کھانا ہی کھانا, جب دیکھو کھانا. اور پھر کھانے میں بھی رنگ برنگی کھانا, الگ الگ کوالٹی کا کھانا, الگ الگ تہذیبی ثقافتوں والا کھانا, کس کا کم کھانا, کس کا زیادہ کھانا, کس کے زیادہ آئٹم والا کھانا ہے. کتنا کھانا. اللہ کے بندو, بس کھانا ہی کھانا کیا سمجھ لیا, بس کھانے ہی آئے ہو. اے مسلمانوں یاد رکھو, جب آدمی زیادہ کھاتا ہے تو سسٹم گڑبڑا جاتا ہے. شادی میں گئے, دیکھا یار آئٹم تو بہت سارے ہیں, ادھر چاؤمین ہے, ادھر ٹکی ہے, ادھر گلاب جامن ہے, ادھر گاجر کا حلوہ ہے, آگے بڑھے تو فرائی ہے, اس کے آگے بڑھے تو نہاری ہے, اس کے آگے بڑھے تو میاں کباب لگے ہیں, اس کے آگے بڑھے تو بریانی ہے. اتنے آئٹم دیکھے تو ایک طرف سے جب شروع کیا
تو پیٹ تو بھر گیا مگر کہہ رہے ہیں یہ بھی چیک کر کے دیکھ لوں، یہ بھی چیک کر کے دیکھ لوں، یہ بھی ٹیسٹ کر کے دیکھ لوں. آخر تک کھاتے گئے، پرت پہ پرت جمتی گئی، پرت پہ پرت جمتی گئی. جب یہاں تک بالکل فل ہو گیا نا معاملہ، اب سانس نہیں آ رہا سیدھا. اب پریشان ہے کیا کروں. اب تو الٹے سیدھے سانس. نماز کا ٹائم ہوا تو مسجد میں بھی آئے تو سانس تھوڑی آ رہا تھا، سیدھے بجلدی آ کے نیت باندھی، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین. سانس تو آ نہیں رہا ٹھیک سے. تو دیکھو زیادہ کھانے نے ایک تو تمہیں پریشانی میں ڈالا، دوسرا عبادت کا لطف ختم ہو گیا. اور پھر گڑبڑ ہوئی اندر، مشین پہ لوڈ زیادہ ڈال دیا، اوور لوڈ جب کر دو گے تو وہ گڑبڑائی، فوڈ پوائزننگ ہو گئی. اب ڈاکٹر صاحب کے پاس، ڈاکٹر صاحب بڑا معاملہ خراب ہے. کیا ہو گیا؟ کہ پتہ نہیں شادی سے جب سے آیا ہوں تب سے ایسا ہو گیا. ڈاکٹر صاحب دوائی دے رہے ہیں، پھر دوائی کھا رہے ہیں. تو زیادہ کھانے نے بتاؤ فائدہ پہنچایا یا نقصان؟ بولیے. نقصان پہنچایا. مطلب زیادہ کھانا ساری چیزوں کا لطف ختم کر دیتا ہے، عبادت کا، یعنی ہر کام سے روک دیتا ہے، آپ کو ہر کام سے روک دیتا ہے. اے لوگو یہی تو مسئلہ ہے، قوم کھانے میں الجھ گئی، باقی کاموں سے رک گئی. کھانے میں اتنا الجھے، پڑھنا پڑھانا بھی بھول گئے، بچوں کو پڑھانا بھی بھول گئے، خالی ذہن ہو گئے، پیٹ بھر گئے. پیٹ تو بڑے بڑے ہو گئے، دماغ خالی ہو گئے. کاش کھانے پہ توجہ کم کی ہوتی، پڑھنے پڑھانے پہ زیادہ کی ہوتی تو پیٹ بڑے نہ ہوتے، دماغ بڑے ہوتے، علم ہوتا، علم سے آشنا ہو جاتے. اور پھر قوم اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو ہم ایسا بنا دیتے کہ وہ دنیا میں جدھر جاتے ان کی عظمتوں کے پرچم بلند ہو جاتے. تو کھانے میں بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے. بدعقیدوں کے یہاں مت کھاؤ، نہ انہیں اپنے یہاں بلا کے کھلاؤ. سیدھا سادہ اصول ہے، زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں. مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے، ابھی کل فون آیا، کل کی بات ہے، فون آیا، کہنے لگے کہ صاحب وہ جاوید اختر صاحب کے ساتھ میں کھانا کھایا انہوں نے، تو اس میں کیا غلط ہو گیا؟ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے. شمائل صاحب نے بعد میں بولے جاوید اختر صاحب کے ساتھ کھانا کھایا تو کیا دقت ہو گئی؟ میرے بھائی سیدھا سا اصول ہے، بس ایک بات یاد رکھنا، ہم مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانے ایک اصول مانتے ہیں، ایک اصول فالو کرتے ہیں. وہ اصول کیا ہے؟ بریلی کے تاجدار نے فرمایا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. میرے اعلیٰ حضرت نے مزاج دیا، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا. اس سے ہمیں غرض کیا، اس سے ہمیں واسطہ کیا، اس سے ہمیں کام کیا؟ جو مصطفیٰ سے تعلق نہیں بناتا، مصطفیٰ سے جسے پیار نہیں، یاد رکھنا جو نبی کا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے، اور جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں. بس سیدھا ایک سمپل سا اصول ہے، آپ کے لیے زیادہ الجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آخری باتیں اپنی گفتگو کی اب آپ تک پہنچاتا ہوں، جلدی سنیے، بات ختم کرتے ہیں. تھکے تو نہیں ہو؟ مزہ آ رہا ہے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ. تقریر کرتے ہوئے اس دور میں اگر لوگ یہ کہتے ہیں مزہ آ رہا ہے تو دل خوش ہو جاتا. بڑے کم لوگ ملتے ہیں جو یار تقریریں سنتے ہیں. آج کل تو نعت شریف زیادہ سنتے ہیں لوگ، ہے نہیں؟ اچھا اچھا اچھا. تو آج کل تو حالات یہ ہیں کہ لوگ نعت شریفیں زیادہ سنتے ہیں. سننا چاہیے، اچھی بات ہے، حضور کی نعت ہے یار، بڑا پرانا سلسلہ ہے یہ نعت کا، نیا سلسلہ نہیں ہے. یہ سلسلہ اگر اتنی اہمیت کا حامل نہ ہوتا، ارے بھائی حضور کے نعت خانوں میں آپ اگر غور کریں نا، یہ سلسلہ کتنا پرانا ہے، کتنا پرانا ہے. سب سے پہلے حضور کی نعت کسی اور نے نہیں، اللہ تعالیٰ نے پڑھی ہے. یوم میثاق اس کا شاہد ہے، گواہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اللہ کا قرآن ہے یہ. اللہ نے نعت پڑھی انبیاء کی ارواح کے سامنے. اللہ نے فرمایا تمہیں نبوت و حکمت سے نوازوں گا، کتاب دوں گا، مگر یاد رہے جب میرا محبوب آئے گا تو تم میرے حبیب پہ دل سے قربان ہو جانا. یہ بڑا پرانا سلسلہ نعت کا، سنا کیجئے.
مگر اس سلسلے کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو تقریر تو سننی ہی پڑے گی۔ عزیزان گرامی وقار، اب ذرا غور فرمائیے، اللہ والوں کی تعلیم اپنے باطن کو پاک کرے، یہی تصوف ہے، اپنے نفس کو پاک کرے۔ سرکار غریب نواز نے یہی تعلیم دی، اور اللہ والوں کی تعلیمات کو ہلکے میں نہ لینا۔ اللہ والوں کو بڑی شان اللہ نے عطا فرمائی، بڑے مقام و مراتب عطا کیے، بڑی عزتوں سے نوازا۔ آج لوگ بڑی جلدی بڑی آسانی سے بول جاتے ہیں، اللہ کے ولیوں کے بارے میں نہ جانے کیا کیا کہہ دیتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو مر کے مٹی میں مل گئے، وہ تو غیرت کا سودا کر کے آگے بڑھتے ہیں، اور یہاں تک کہہ جاتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، کہیے معاذ اللہ۔ مگر سنو، ہم سنیوں کا عقیدہ کیا، ہم عاشقوں کا عقیدہ کیا؟ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ، تجھ پہ مر مر کے ہوئے سارے جیالے زندہ، تجھ پہ مر مر کے ہوئے سارے جیالے زندہ، تو بھی زندہ ہے، تیرے چاہنے والے زندہ۔ پروردگار عالم نے پوری سورہ مبارکہ نازل فرمائی، شب قدر کی عظمتوں کو بیان کیا۔ فرمایا یہ شب قدر جو ہے نا، تم کیا جانو کیا ہے شب قدر؟ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے۔ یہ لیلۃ القدر ہے جس میں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ تاجدار مدینہ اعتکاف کیا کرتے تھے آخری عشرے میں، ان 10 دنوں کے اندر۔ حضور نے ایک مرتبہ، ایک روایت ہے کہ حضور نے پہلے 10 دن شروع والے عشرے میں اعتکاف کیا، اور جب 10واں روز ہوا مکمل تو حضور نے جائے اعتکاف سے، اس جگہ سے جہاں اعتکاف کیا تھا، اپنے سر مبارک کو، گردن مبارک کو باہر نکالا، اور پھر اس کے بعد میں دوبارہ دوسرے عشرے کا اعتکاف آقا نے واپس شروع فرمایا۔ پھر دوسرے عشرے میں حضور نے اعتکاف کیا، پھر اس کے بعد میں اسی طرح سے کیا، اور تیسرے عشرے کا جب اعتکاف شروع کیا تو حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ سنو، میں نے پہلے عشرے میں شب قدر کو تلاش کیا، پھر میں نے دوسرے عشرے میں شب قدر کو تلاش کیا، اور اب تیسرے عشرے میں شب قدر کو تلاش کرنا، لہٰذا تم میں جو بھی چاہے میرے ساتھ اعتکاف کر لے۔ تو صحابہ نے حضور کے ساتھ اعتکاف کیا، آخری عشرے کے اندر ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ طاق راتوں میں ہے۔ وہ 21ویں شب ہو سکتی ہے، وہ 23ویں شب ہو سکتی ہے، وہ 25ویں شب ہو سکتی ہے، وہ 27ویں شب ہو سکتی ہے، یا پھر وہ 29ویں شب ہو سکتی ہے۔ لیکن زیادہ جو قیاس آرائیاں اور زیادہ جو علماء کرام کی آرا وہ 27ویں شب پر ہیں کہ 27ویں شب جو ہے وہی لیلۃ القدر ہے، اور اس کے کئی سارے ثبوت اور دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر جو لفظ قدر ہے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ لفظ قدر کے اندر 3 حرف ہیں، قاف دال را، قدر۔ 3 مرتبہ اس سورہ مبارک میں لفظ قدر آیا ہے، اور 3 لفظ ہیں، حرف ہیں، تو 9 حرف ہوئے، اور 3 مرتبہ آیا ہے، تو 9 کو جب 3 سے ضرب دیا جائے تو 9 یا 27، مطلب کہ اس کا جو حاصل نکلتا ہے وہ 27 ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ گمان غالب یہ ہے کہ 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے۔ عزیزان گرامی القدر، غور فرمائیں، یہ رات بڑی برکتوں والی رات ہے، بڑی عظمت و رفعت والی رات ہے۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، اس رات میں اللہ کی رحمتیں بندوں کو پکارتی ہیں، ندا ہوتی ہے کوئی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے، اللہ اس کے دامن کو مراد سے پر فرما دے۔ ہے کوئی جو اپنے گناہوں پر شرمسار ہو کر اللہ سے توبہ کرے کہ اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے۔ ہے کوئی جو پروردگار کی بارگاہ میں
رزق کی فراوانی کا سوال کرے، اللہ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دے۔ ہے کوئی جو فراوانی نعمت کی دعا کرے، اللہ اس کو نعمتیں عطا فرمائے۔ ہے کوئی جو گناہوں سے بخشش مانگے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مانگنے والا مانگے، دامن کو پھیلائے، عبادتیں کرے، اللہ تعالی خاص نظر رحمت فرماتا ہے۔ پروردگار گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ رمضان تو ہے ہی بخشش کا مہینہ، رمضان تو ہے ہی نجات کا مہینہ، رمضان تو ہے ہی رب کی رضا کا مہینہ۔ اب کتنے ہمارے بھائی، کتنے ہمارے لوگ اعتکاف میں ہیں اس وقت، ہماری خواتین اعتکاف میں ہیں، 10 روزہ اعتکاف جو سنت اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی کئی قسمیں ہیں، اعتکاف نفلی بھی ہوتا ہے، اعتکاف واجب بھی ہوتا ہے، اعتکاف سنت بھی ہوتا ہے۔ 1 سیکنڈ کا بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، اعتکاف 1 سیکنڈ کا بھی ہو سکتا ہے، 10 روز کا بھی ہو سکتا ہے، پورے مہینے کا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک اعتکاف تو یہ کہ کسی نے کوئی نظر مان لی، کہا میرا فلاں کام ہو جائے میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، اب یہ اعتکاف اس کو کرنا واجب ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ میں بیمار ہوں، مجھے شفا مل جائے، میں اعتکاف کروں گا 10 دن کا، 5 دن کا، 4 دن کا، جتنا بھی اس نے بولا، اب یہ اعتکاف کرنا اس پر واجب ہو گیا، یہ اعتکاف واجب ہے۔ نفلی اعتکاف وہ ہے جو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، کتنے بھی وقت کا کیا جا سکتا ہے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 سیکنڈ کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ مسجد میں جائیں تو آپ کہیں نویت سنت الاعتکاف، اعتکاف کی نیت ہو گئی۔ اب آپ جتنی دیر مسجد میں رہے معتکف، اور حالت اعتکاف میں معتکف جو ہوتا ہے وہ جب تک حالت اعتکاف میں ہے تب تک اسے ہر لمحہ اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ خواتین کے لیے فرمایا کہ خواتین گھر کے اندر مسجد بیت، یعنی وہ جگہ جس کو نماز کے لیے خاص کیا گیا ہے، اس میں خواتین اعتکاف کریں۔ اور مرد حضرات جو 10 روز کا یہ آخری عشرے کا اعتکاف ہے، یہ سنت ہے۔ میرے حضور اکثر رمضان المبارک میں، بلکہ فرمایا گیا کہ ہمیشہ ہی حضور یہ 10 روزہ اعتکاف تاجدار مدینہ مصطفیٰ کریم کیا کرتے تھے، اعتکاف میں بیٹھتے تھے حضور۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ بندہ دنیا کو ترک کر دیتا ہے، بس اپنے رب کی رضا، اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط کرتا ہے۔ اب کوئی نہیں ہوتا، اب یہ خلوت ہے، یہ ہے اور اس کا خدا ہے، یہ عبادتیں کر رہا ہے، بندگی کر رہا ہے، اپنی نیاز مندی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اس کے اور پروردگار کے درمیان اب کوئی نہیں، اس نے گوشہ نشینی اختیار کی، اس نے دنیا کو ترک کر دیا، کائنات کو پیچھے چھوڑ دیا، اپنے گھر بار کو، اولاد کو، مال دولت کو، مال و متاع کو، اسباب کو، ساری چیزوں کو، سب کچھ پیچھے چھوڑ کے آ گیا۔ اب یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے۔ پھر بندہ جب رب کی عبادت اس درجہ نیاز مندی کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اسے آغوش میں لے لیتی ہیں، پروردگار اس پر کرم فرماتا ہے، رحمتوں کی بارشوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ اعتکاف کیا کریں، معتکف پر اللہ تعالیٰ بڑا فضل فرماتا ہے، وہ سانس بھی لیتا ہے اللہ اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں تو یوں بھی پروردگار نفل کا ثواب بڑھا کر فرض کے برابر فرما دیتا ہے۔ پھر معتکف ہو بندہ اور نفل پڑھ رہا ہو تو اسے کتنا ثواب ملتا ہوگا نا۔ فرض کا ثواب اللہ ایک فرض کا ثواب بڑھا کر 70 فرض کے برابر فرما دیتا ہے۔ پھر بندہ معتکف ہو، پھر اسے حالت اعتکاف میں شب قدر مل جائے، سبحان اللہ، اس کی تو قسمت کی معراج ہو جائے۔ اسی لیے اعتکاف کریں، شب قدر وہ رات ہے، بڑی بابرکت رات، یہ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ حضور کے صدقے ہم کو یہ رات ملی ہے۔ تاجدار مدینہ کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگاروں کو یہ رات عطا فرمائی۔ رحمت حق بہانمی جوید، اللہ کی رحمتیں بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہیں، رب کی رحمتیں چاہتی ہیں کہ ہم گناہگار بخشے جائیں، تو ہم ہیں، یہ تو ہمارے اعمال ہیں، ہم مانتے نہیں، ہم تو خود کوششیں کر رہے ہیں جہنم میں جانے کی، ورنہ اللہ پروردگار ہمارا خالق چاہتا ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ دوزخ میں جائے۔ فرمایا گیا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا۔ اعمال تو ایسی ہیں نا، ہم تو کوئی کسر باقی نہیں رکھ رہے ہیں۔
میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ حضور کے صدقے میں یہ رات ملی ہے، اس رات میں بھی اللہ نے فرمایا لو میرے محبوب کے غلاموں، تم تو کوششیں جہنم میں جانے کی کرتے ہو، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، تو پروردگار نے یہ رات عطا فرما دی۔ اس کی رحمتیں بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہیں، اس کی رحمتوں سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا پروردگار نے، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، قرآن کا اعلان ہے، رب کی رحمتوں سے کبھی مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمتوں سے کبھی نا امید نہیں ہونا، اس کی رحمتیں بہانے تلاش کرتی ہیں۔ کیسے تلاش کرتی ہیں بتاتا ہوں۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ کریم نے فرمایا ایک بندہ بروز قیامت اس کے اعمال تولے جا رہے ہیں، رب کی عدالت میں کھڑا ہے، اعمال تولے جا رہے ہیں، میزان کے ایک پلڑے میں اس کی نیکیاں ہیں، دوسرے پلڑے میں اس کے گناہ، جب وزن کیا گیا دونوں کو تولا گیا تو ایک نیکی کم پڑ گئی جنت میں جانے کے لیے، ایک نیکی کم پڑ گئی بخشش کے لیے۔ اب یہ بڑا حیران ہے، ایک نیکی سوچ رہے کاش ایک نیکی اور کمالی ہوتی، کچھ بھی کر لیا ہوتا، ایک نیکی اور حاصل کر لی ہوتی، دنیا میں کمالی ہوتی تو آج یہاں یہ حالت نہ ہوتی، ایک نیکی لیتا اور میں پروردگار کے حضور وہ نیکی رکھ دیتا، پیش کر دیتا اور میرا کام بن جاتا۔ ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی اللہ تعالیٰ پروردگار خالق کائنات نے فرمایا اے میرے بندے ایک نیکی کم پڑ گئی تجھے جنت میں جانے کے لیے، چل ایک کام کر، جا اہل محشر سے ایک نیکی لے کر آ، جو بھی تجھے دے سکے جا دیکھ تلاش کر، کوئی تجھے ایک نیکی دے۔ میدان محشر اولین آخرین سب جمع ہیں، اب یہ ایک نیکی تلاش کرنے کے لیے گیا، کہیں سے ایک نیکی لے آؤں کام بن جائے گا، سوچا کہاں جاؤں کدھر جاؤں، تو خیال آیا ایک ذات جس نے بڑی محبت کی، بڑا پیار کیا، کون ہے؟ تو خیال آیا وہ میری ماں ہے جس نے میرے ساتھ ہمیشہ وفا کی، جس نے میرے ساتھ ہمدردیاں کی، اچھا سلوک کیا، اپنے شکم میں 9 ماہ تک رکھا، تکلیفیں اٹھائیں، درد برداشت کیے، چلتی تھی کہ قدم سلیقے سے رکھتی تھی میرے بچے کو تکلیف نہ ہو جائے، اٹھتے بیٹھتے ہوئے احتیاط سے کام لیتی تھی میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ وہ ماں کہ جب ولادت ہوئی بچے کی وہ بہت روئی، بہت درد ہوا، مگر جیسے بچے کی ولادت ہوئی اس کی چیخیں نکلی، اس نے بہت درد اٹھایا، بہت روئی، مگر جیسے ہی بچے کی ولادت ہوئی اور اسے بچے کا چہرہ دکھایا گیا اپنے درد بھول گئی، اپنی تکلیفیں بھول گئی، بچے کا چہرہ دیکھا فوراً مسکرانا شروع کر دیا۔ وہ ماں جو اپنے درد بھول جاتی ہے، اپنے دکھ بھول جاتی ہے، پھر پرورش کی، اپنا خون دودھ کی شکل میں اپنی اولاد کو پلایا، بچے کو پلایا، پرورش کی اپنے بچے کی، خود گیلے پہ سوئی، بچے کو سوکھے پہ سلایا، ماں نے بہت تکلیفیں اٹھائیں بچوں کی پرورش کی خاطر، اولاد کے غم کو اپنا غم بنا لیا، اولاد کی خوشی میں خوش ہو گئی، ماں نے بہت کچھ کیا، بہت ہمدردی، تو خیال آیا کہ ماں کے پاس جاؤں، ماں سے ایک نیکی لوں، ماں ہی میری فریاد کو سن سکتی ہے۔ ماں کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا اے میری ماں آج تیرا لال پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، تو نے بڑی محبت کی ہے، آج ایک احسان اور کر دے، آج مشکل میں ہوں، اے میری ماں ایک نیکی مجھے دے دے، میرا کام بن جائے گا، ایک نیکی۔ ماں نے کہا اچھا،
माँ ने कहा बेटा ये दुनिया है, ये दुनिया नहीं है, ये महशर है। दुनिया में तेरे लिए बहुत किया मैंने, जो करना था सब कर लिया, अब इधर महशर में कुछ नहीं। बेटा यहाँ मुझे अपनी फिक्र लगी है, अपनी फिक्र में हूं, मेरा क्या होगा, मैं बख्शी जाऊं, यहाँ कुछ नहीं होगा। माँ इनकार कर देगी तो ये बाप के पास जाएगा, ऐ मेरे बाप तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, जमीनें खरीदी, प्लॉट खरीदे, प्रॉपर्टी बना कर दी, मुझे कारोबार कराया, पढ़ाया लिखाया, मेरी शादी कराई, घर बना कर दिया, सब कुछ किया, एक एहसान और कर दो, एक नेकी कम पड़ गई, एक नेकी दे दो। बाप ने कहा बेटा ये दुनिया नहीं है, ये महशर है, इधर सबको अपनी फिक्र है, मुझे अपनी है, मैं इस फिक्र में हूं, मेरा काम बन जाए, मुझे परवाह नहीं, जन्नत मिल जाए, आज मुझसे कोई उम्मीद न लगा, आज मैं तेरे काम नहीं आऊंगा। बाप ने मना कर दिया, ये भाई के पास गया, भाई ने मना कर दिया, ये बहनों के पास गया, उन्होंने मना कर दिया, दोस्तों के पास गया, उन्होंने मना कर दिया, रिश्तेदारों के पास गया, उन्होंने मना कर दिया, किसी ने भी एक नेकी नहीं थी। कल पछताना पड़े उससे पहले बेहतर है कि आज समझ लो। कुरान में अल्लाह ने आज वो सारा मंजर बयान फरमा दिया। परवरदिगार आलम ने फरमाया यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया मैदान महशर में माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार कोई काम नहीं आएगा। अब ये परेशान फिक्रमंद क्या करूं, मायूस हो गया, अब नेकी नहीं मिल रही है, तलाश कर लिया, सबसे कहकर देख लिया, नाउमीद हो गया, मायूस हो गया, सर झुकाया, आंखों में आंसू, मायूस होकर अब इसने सोचा क्या करूं, कहां जाऊं, नेकी नहीं है तो जन्नत में तो जा नहीं सकता, नेकी नहीं है तो अब क्या होगा मेरा, खुद ही सर झुकाया, दोज़ख की तरफ चल पड़ा। मायूसी के आलम में जा रहा था कि एक शख्स रास्ते में मिला, उसने देखा, कहा इतना मायूस किस लिए है, क्या बात है। इसने कहा कि क्या बताऊं, एक नेकी कम पड़ गई, एक नेकी होती तो जन्नत में चला जाता, मेरा दर्द मेरी तकलीफ बस मैं जानता हूं। उसने कहा तू कितना उदास है, कितना गमगीन है, एक नेकी कम पड़ गई, सोच तेरे पास नेकियां हैं, बस एक कम पड़ गई। कहता है मेरा हाल तो देख ले, मेरे पास तो गुनाह 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 गुनाहों के सिवा कुछ भी नहीं, तुझे एक नेकी कम पड़ गई, मेरे पास एक ही नेकी है, दूसरी कोई नेकी मेरे नामे अमाल में ही नहीं। कहा चल गमगीन ना हो, फिक्रमंद ना हो। वो कहने लगा सुन ले, एक नेकी से मैं जन्नत में नहीं जा सकता, एक नेकी से मेरा काम नहीं बन सकता, लेकिन एक नेकी से तेरा काम जरूर बन जाएगा। मैं तो एक नेकी लेकर दोज़ख में जा रहा हूं, बगैर नेकी के भी दोज़ख में जाऊंगा, एक नेकी है तब भी दोज़ख में जा रहा हूं, चल मैं तो जा रहा हूं, तू मायूस न हो, गमगीन न हो, ले एक नेकी मुझसे ले ले, कम से कम तेरा काम ही बन जाए, तू तो जन्नत में चला जाए। ये बड़ा खुश हो गया, इसने नेकी ली और चला आया, मीज़ान पर आ गए अल्लाह के हुजूर, परवरदिगार में एक नेकी ले आया, परवरदिगार आलम की बारगाह में मीज़ान पर पहुंचा, नेकी को नेकियों के पल्ले में रखा गया, फिर वजन किया गया, नेकियों का पल्ला भारी हो गया। अल्लाह ने फरमाया तू नेकी ले आया, तू जन्नत का हकदार बन गया। अल्लाह ताला ने परवाने जन्नत अता फरमा दिया, जन्नत का हकदार बना दिया। अब ये खुश हो गया, जन्नत की तरफ जाने लगा, मगर जैसे चंद कदम आगे बढ़ा जा रहा था कि परवरदिगार ने फरमाया ओ जन्नत में जाने वाले जरा रुक जा, ठहर जा। ये घबरा गया, बड़ी मुश्किल से तो काम बना था, जन्नत में जाने का रास्ता क्लियर हुआ था। अब परवरदिगार ने फिर रोका है, अल्लाह खैर फरमाए, डर गया। परवरदिगार आलम ने फरमाया इधर आ, या अल्लाह हाजिर हूं। अल्लाह ने फरमाया जन्नत में तो जा रहा है, मगर जाने से पहले ये बता नेकी कहां से लाया, यहां तो नफसी नफसी है महशर में, किसने तुझे नेकी दी। इसने सारा माजरा सुनाया, या अल्लाह मैं दोज़ख की तरफ जा रहा था, एक इंसान मिला, उसने मुझे नेकी दी। परवरदिगार आलम ने फरमाया जा उसको बुला कर ला।
یہ جلدی گیا اس کو بلا کر لایا، کہا چلو پروردگار نے بلایا ہے، رب کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ دونوں آ گئے، اللہ نے اس بندے سے فرمایا تو نے اس کو نیکی دی؟ یا اللہ میں نے دی۔ کیوں؟ پروردگار میں نے سوچا ایک نیکی سے میرا کچھ نہیں ہونے والا، کم از کم اس کا ہی کام چل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا تو نے محشر میں سخاوت کا مظاہرہ کیا، سخاوت دکھائی۔ اللہ نے فرمایا اب ذرا یہ بتا سب سے بڑا سخی کون ہے؟ یہ کہنے لگا مولا سب سے بڑا سخی تو تو ہے، سب سے بڑا سخی تو پروردگار تو ہے۔ تو اللہ نے فرمایا سن لے، جب ایک نیکی دے کر تو بندہ ہو کر محشر میں سخاوت دکھائے تو میں رب ہو کر سخاوت کیوں نہ دکھاؤں؟ میں تو سخیوں کا سخی، سخیوں کو نوازنے والا سب سے بڑا سخی۔ پروردگار نے فرمایا تیری سخاوت یہ تو نے ایک نیکی دے کر اسے جنت کا حقدار بنایا، اور تیرے رب کی سخاوت یہ کہ تیرا رب تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما کر تجھے جنت کا حقدار بنا رہا ہے۔ اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، نیکیوں میں بدل دیا اور اسے جنت کا حقدار بنا دیا۔ رحمت حق بہانمی جوید، پروردگار کی رحمتیں بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہیں، تو یہ شب قدر جو ہے اس میں اللہ کی رحمتیں تلاش کرتی ہیں بخشش کے بہانے۔ شب قدر میں اللہ کو راضی کرو، گناہوں سے توبہ کرو، رب کے حضور سر جھکاؤ، پروردگار اس شب قدر میں بخشش فرمائے گا، اور خاص طور پر شب قدر میں۔ اور جتنے لوگ معتکف ہیں، اعتکاف میں ہیں، اگر ان تک میری بات کسی بھی طرح پہنچ سکے تو پہنچائی جائے کہ وہ لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے اس وقت میں ان سے درخواست ہے ہماری کہ وہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ضرور دعا کریں۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے، ان بچوں کے لیے جن پر اسرائیل بمباری کر رہا ہے، جن کے گھر اجڑ گئے، جن لوگوں کے بچے ان کے سامنے شہید ہو گئے، ان کے لیے ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو پروردگار نجات دے اس مصیبت سے، اور پروردگار اسرائیل کو نیست و نابود۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب حضرت ادریس علیہ السلام، آؤ ذرا اب دیکھو تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، اب مقام ملاحظہ کرو تاجداروں کے آقا کا، مدینے والے مصطفیٰ کا مقام، کیونکہ سب سے اعلیٰ بھی وہی ہے، سب سے اولا بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عزتوں کا تاج عطا کر دیا، اللہ نے محبوب کو بے مثال بنایا، اتنا بے مثال بنایا ان کے جیسا کوئی کونین میں آیا ہی نہیں، ان کے جیسا کوئی کونین میں آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرس دادا بیا حضور، جشن دادا بیا حضور، عظمت مصطفیٰ رضا بشیری کمیٹی، حضرت علامہ امتیاز برکاتی، نعرہ تکبیر زندہ باد۔ تو ایسا تو کوئی آیا نہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، عرض کرنے لگے مالک معراج کرا دے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے پروردگار مجھے معراج کرا دے، یا اللہ مجھے عرش پہ بلا لے، مولا مجھے معراج کرا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام بھی قرآن مجید میں بیان کیا، پروردگار نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ نے ان کا مرتبہ قرآن میں بیان کیا، پروردگار عالم نے ان کا مقام بیان کیا۔ اے لوگوں ذرا غور کرو، عرض کرنے لگے مولا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، عرض کرنے لگے مولا مجھے معراج کرا دو، یا اللہ مجھے عرش اعظم پر بلا لے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، پروردگار نے فرشتے کی ڈیوٹی لگائی، اے فرشتے ادریس کو ذرا سیر کرا دے، ادریس کو ذرا آسمانوں پہ گھما دے، ادریس کو ذرا عرش دکھا دے۔ فرشتہ لے کر چلا، سیر کرانے لگا، بلندیوں پر پہنچنے لگے، سیر کرنے لگے عرش کی۔ اب حضرت ادریس عرض کرنے لگے
یا اللہ تو نے جنت بھی بنائی ہے، اے مولا میں تیری بنائی جنت کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے جنت بھی دکھا دے، یا اللہ مجھے جنت کا بھی دیدار کرا دے، یا اللہ مجھے جنت کی بھی جھلک دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتے ذرا جنت کی جھلک بھی دکھا دو۔ فرشتے نے جنت کی جھلک اوپر سے دکھائی، جب نیچے نظر پڑی ہے جنت کی بہاروں کو دیکھ لیا، جنت کے نظاروں کو دیکھ لیا۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، وہ جنت اے لوگوں جس جنت میں نہریں بہ رہی ہے، وہ جنت اس خوبصورت نظاروں کو جب دیکھا تو عرض کرنے لگے مالک جنت میں جانا بھی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ادریس جنت میں ایسے تو کوئی نہیں جا سکتا ہے، جنت میں جانے کے لیے بندے کو پہلے ایک پروسیس سے گزرنا پڑے گا۔ جنت میں جانے کے لیے سسٹم یہ ہے پہلے موت آئے گی، جسم سے جان جائے گی، اس کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر جنت میں پہنچایا جائے گا۔ یہ پروٹوکول ہے، یہ پورا سسٹم ہے، یہ پورا پروسیس ہے، اس طرح سے جنت میں جایا جائے گا۔ عرض کرنے لگے یا اللہ اے پروردگار اب میں ذرا موت کا ذائقہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں، آخر کیسے آتی ہے، آخر کیسے جسم سے روح نکلتی ہے، یا اللہ میں سمجھنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں موت کو دیکھنا چاہتا ہوں، اے پروردگار میں ذرا اس کا ذائقہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش قبول ہوئی، پروردگار عالم نے فرشتے کو حکم دے دیا جسم سے روح نکال لی جائے۔ فرشتہ آیا، حضرت ادریس کے جسم سے روح نکالی، روح نکالنے کے بعد میں واپس دوبارہ زندہ کر دیا گیا، واپس جسم میں روح کو ڈال دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے اے پروردگار جنت میں جانے کے لیے مرنا ضروری ہے، جنت میں جانے کے لیے موت آنا ضروری ہے، اے پروردگار اب مجھے موت بھی آ گئی، میں زندہ بھی ہو گیا، یا اللہ اب مجھے جنت میں داخل کر دے۔ کہتے ہیں اللہ اب تو جنت میں داخل کر، اب تو میں نے رول فالو کر لیے، جو طریقہ کار ہے پہلے جسم سے جان جائے گی، پھر دوبارہ جسم میں جان آئے گی، پھر بندہ جنت میں جائے گا۔ جنت میں جانے کی تمنا رکھنے والوں ذرا سا ذہن قریب کرو، غور کرو، بہت جلدی بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس کو جنت میں داخل کر دیا۔ حضرت ادریس آج بھی زندہ ہے، جنت کے اندر موجود ہے، جنت کے اندر رک گئے، جنت کے اندر ٹھہر گئے، جنت میں آج بھی موجود ہے۔ اے لوگوں اب ذرا ذہن قریب کرو، حضرت ادریس جنت میں موجود ہے، لیکن ایک معراج تمہارے میرے نبی کی ہے، ایک معراج پیغمبر اسلام کی ہے، ایک معراج اللہ کے حبیب کی ہے، ایک معراج اس نبی کی ہے جس نے اقصی میں مسجد اقصی کے اندر سارے نبیوں کی امامت فرمائی، وہ بھی میرے آقا کی معراج ہے، اور وہ کتنی پیاری معراج ہے۔ تاجدار مدینہ جب عرش اعظم پر پہنچے، پروردگار عالم کا دیدار کیا، قرب خاص میں پہنچے، جب اللہ سے ملاقات کی، پروردگار عالم کا قرب ملا، لاں مقام میں پہنچ گئے، اللہ کو دیکھا، وما ينطق عن الهوى، اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، پروردگار کے جلووں کو دیکھا، ادھر وہ ہے انہوں نے معراج کی۔ کس نے؟ حضرت ادریس، یاد ہے نا بات؟ حضرت ادریس کو معراج ہوئی، ادھر ہی رک گئے، وہیں جنت میں قیام کر لیا، مگر تمہارے میرے آقا قرب خاص میں پہنچے، اور قرب خاص میں پہنچنے کے بعد میں اللہ کا دیدار کیا، براہ راست گفتگو ملاقات کرنے کے بعد میں، گفتگو کرنے کے بعد میں، ادھر حضرت ادریس وہی رک گئے، ٹھہر گئے، ادھر میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مالک اب میں چلتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے پیارے محبوب ادریس تو رک گئے، جنت میں ٹھہر گئے، تم جانے کی بات کرتے ہو، اب ذرا اپنی قسمتوں پہ ناز کرنا، اپنے مقدروں پہ ناز کرنا، کتنا پیارا آقا اللہ نے عطا کیا۔ حضرت ادریس جنت کے اندر رک گئے، ٹھہر گئے، اور تمہارے میرے آقا جب آنے لگے، اللہ نے فرمایا اے پیارے وہ رک گئے، تم جانے لگے۔ میرے آقا نے عرض کیا مولا اے پروردگار مجھے تیرا قرب عزیز ہے، مجھے تیرا دیدار بڑا عزیز ہے، لیکن میرے مولا اے میرے پروردگار مجھے اپنے گناہگار بھی بڑے پیارے ہیں، اے پروردگار میں اپنے
गुनाहगार उम्मतियों को सोता छोड़ के आया हूँ, सोता हुआ छोड़ के आया हूँ। ऐ मौला मुझे जाना तो पड़ेगा, अपने उम्मत की मुझे फिक्र है, अपने गुलामों की मुझे फिक्र है, अपने गुलामों का मुझे ख्याल है। वो हजरत इदरीस उम्मत को छोड़ दिया, उम्मत को भुला दिया, उम्मत को भुला दिया, गुलामों को नजरअंदाज किया, इधर ही छोड़ गए, उधर जन्नत में रुक गए। मगर तुम्हारे मेरे आका की शान क्या, मदीने वाले आका की शान क्या, तुम्हारे मेरे मुस्तफा रुके नहीं। अर्ज करते मौला गुलाम उधर सो रहे हैं, या अल्लाह मैं जाऊंगा वो जागेंगे, मुझे जाना है उनको जगाना है, बेदार करना है, सीनों में ईमान उतारना है, इश्क के प्याले अदा करने हैं, उन गुनाहगारों को दोज़ख की गहराइयों से निकालना है और उन सबको जन्नत का मुसाफिर बनाना है। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उर्से दादा मियां हुजूर, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर जिंदाबाद। बोलो है ताजदारों का आका हमारा नबी, कोई ऐसा नहीं। लोग चाहे दुनिया में जितने भी नजरिए, जितने भी ख्यालात तब्दील करें, मगर मेरे हुजूर का कोई जवाब नहीं। अब जरा से ज़हन करीब करें। मैंने कहा औला, पहला माना औला बमाना औला, यानी तर्जुमा ये हुआ, ये मफहूम में अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने गोया कुरान मजीद में फरमाया, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। अल्लाह ताला ने गोया ऐलान कर दिया कि ये जो नबी है, अन्नबिय्यु औला, नबी औला है, आला है, नबी औला है, आला है। और कितना औला, कितना आला, मोमिनों की जानों से ज्यादा औला है, मोमिनों की जानों से ज्यादा आला है। अब जरा गौर करो, तुम्हारे मेरे आका औला है, आला है। दूसरा माना देखो, अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर की शान मुलाहिजा करो, अपने आका का मकाम मुलाहिजा करो। दूसरा माना बयान किया गया, औला बमाना मालिक, मालिक का माना क्या हुआ, मालिक का मतलब ये हुआ जान तेरी मेरी है, मालिक मदीने वाले मुस्तफा है। जान तुम्हारी मेरी, कब्जा मदीने वाले आका का, जान तुम्हारी मेरी। ये इसी तरह से है जैसे हाथ है, हाथ की मालिक भी हमारी जान, ये आंखें देख रही हैं, इनकी मालिक हमारी जान, ये कान सुन रहे हैं, इनकी मालिक हमारी जान, ये जो धड़कनें चल रही हैं, इनकी मालिक हमारी जान, ये जो पैर चल रहे हैं, इनकी मालिक हमारी जान। क्योंकि जान निकल जाए, हाथ भी मुर्दा, आंख भी मुर्दा, कान भी मुर्दा, पूरा वजूद मुर्दा, जान निकल गई वजूद मुर्दा। याद रखना, पूरे वजूद की जान, पूरे वजूद की मालिक जान है, और जान का मालिक मदीने वाला सुल्तान है। जान का मालिक तो मदीने वाले, हाजिर व नाज़िर। और तीसरा माना औला बमाना अकरब, अकरब करीब। अब जरा तवज्जो करो, बात समझ में आएगी। अल्लाह ने फरमाया कि नबी तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब हैं, करीब हैं। कितने करीब, जान से ज्यादा, कितने करीब, जान से ज्यादा। अगर नबी जान से ज्यादा करीब ना होते तो तुम भी इस जलसे में बैठे ना होते। अगर नबी जान से ज्यादा करीब ना होते तो तुम्हारी जबानों पर या रसूल अल्लाह के नगमे ना होते। अगर नबी जानों से ज्यादा करीब ना होते तो अलसिया फौज में ये जलसा ना होता। अगर नबी जानों से ज्यादा करीब ना होते तो ये इंतजाम न किया गया होता। अगर नबी जानों से ज्यादा करीब ना होते तो आज ये सरों पे टोपियां न होती। अगर नबी जानों से ज्यादा करीब ना होते तो आज चेहरों पे ये दाढ़ियां न होती। अगर नबी जानों से ज्यादा करीब ना होते तो आज ये हरारत ईमानी न होती। अगर नबी जानों से ज्यादा करीब ना होते, आज दुनिया में देखो, कोई पेड़ को अपना खुदा मान रहा है, कोई आग को अपना खुदा मान रहा है, कोई पत्थर को अपना माबूद मान रहा है। लेकिन तुम्हें मुझे अल्लाह ताला की मारिफत किसने अता की? अल्लाह ताला का रब होना, परवरदिगार का एक होना किसने बताया? ये मदीने वाले मुस्तफा ने बताया है।
اور وہی پیغام مدینے سے یہاں تک آیا ہے، اسے خواجہ نے پہنچایا ہے، اسے ولیوں نے پہنچایا ہے، اور آپ کے گاؤں تک وہی پیغام لے کر اللہ والا آیا ہے جس کا آج تم نے عرس سجایا ہے۔ وہی تو پیغام تھا جس کے لیے آج کمیٹی نے چندہ کیا اور اس کی محفل سجا دی۔ یہ عشق کی باتیں ہوتی ہیں، عشق، اور وہ بھی سچا اور وہ بھی حقیقی۔ یہ نوجوان بیٹھے ہیں، عشق کی بات چلے تو یہ بڑے اچھلتے ہیں، کیونکہ آج دنیا کے اندر مجازی محبت بڑی عام ہو گئی۔ یہ چھوٹے چھوٹے ٹپنے 12-12 سال کے بچے، 15-15 سال کے بچے چیٹنگ، ڈیٹنگ، اسکول پڑھنے جا رہے ہیں، ناک ابھی تک سنبھالنی نہیں آئی مگر سیٹنگ، سمجھ رہے ہو؟ حالات یہی ہیں۔ ذرا ذرا سے بچے دیکھو، ہر گلی کے نکڑ پہ کھڑا ملے گا، اپنے آپ کو دیوانہ بتائے گا، آتی جاتی پہ نظر ڈالے گا، کبھی ادھر کبھی ادھر، ریچھ بنا ہوا ہے، ادھر دیکھو ادھر، ہمیں محبت ہے، ہمیں محبت ہے، I love you، ہمیں پیار ہے۔ یہ کیا تماشا؟ اے میرے پیارے، جس عشق کی تم بات کرتے ہو یہ مجازی محبت ہے، رسوا کر دیا کرتی ہے۔ یہ وہ عشق ہے کہ شاعر نے کہا عشق بازی کے یہ انجام ہوا کرتے ہیں، عشق بازی کے یہ انجام ہوا کرتے ہیں، ٹھوکرے کھاتے ہیں بدنام ہوا کرتے ہیں۔ یہ ہے مجازی، مگر حقیقی وہ محبت کیسی، وہ عشق کیسا، وہ بڑا پاکیزہ ہے۔ ادھر ملتی ہے رسوائی، ادھر مجازی محبت میں ذلت۔ دیکھتے نہیں ہو صبح کو گاؤں میں چرچے ہوتے ہیں، رات فلاں کا لڑکا دیوار کود رہا تھا، ہوتے نہیں ہیں چرچے؟ رات فلاں کا لڑکا دیوار پہ چھلانگ لگاتا ہوا ملا۔ سنبھالو میرے بھائی، خود کو سنبھالو، یہ مجازی محبت نہ کرو۔ محبت کرنی ہے تو اپنے آقا سے کرو، محبت کرنی ہے تو مدینے والے مصطفیٰ سے کرو۔ یہ جن سے تم دل لگاتے ہو، جن سے تم نین میں ٹکا کرتے ہو، جن کے تم دیوانے بن جاتے ہو، جس حسن کو دیکھ کر تم فدا ہو جاتے ہو، یہ فانی حسن ہے، یہ 10 سال 15 سال 20 سال کی بہار ہے۔ عمر بڑی بڑھاپا آنے لگا، عمر بڑی جھریاں پڑنے لگی، عمر بڑی چہرہ سکڑنے سمٹنے لگا، عمر بڑھنے لگی تو پھر حالت یہ ہو گئی جس کے لیے مرنے کی باتیں کرتے تھے، ایک ساتھ رہ کر بھی اب اسے دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اب اس سے بات کرنا بھی گوارا نہیں، اب اس سے بولنا بھی گوارا نہیں۔ کیا ہوا؟ کیونکہ اس حسن سے دل لگایا جس حسن کی کشش چند دنوں کے اندر ختم ہو جاتی ہے، اس حسن سے مر مٹے جو حسن چند مہینوں چند سالوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن میں تجھے مدینے والے آقا کا حسن بتاؤں، تاجدار مدینہ کا حسن بتاؤں۔ تم نے حسن کی باتیں سنی ہوگی، حسن کے قصے سنے ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ حضرت یوسف کے حسن کے بارے میں سنا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن دیا، اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت بنایا۔ اب ذرا توجہ کرو اور بات سمجھ میں آتی جائے تو احساس کراتے جاؤ، مچل کے بولتے بھی جاؤ، پیار سے بولو۔ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے ہو نا ان کا حسن؟ اب سنو، فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو کتنا حسن دیا۔ فرمایا گیا اللہ نے حسن کے 10 حصے کیے۔ کتنے؟ 10۔ پروردگار عالم نے 10 حصے حسن کے کیے، 9 حصے اکیلے حضرت یوسف کو عطا کر دیا، ایک حصہ حسن باقی رہا۔ وہ ایک حصہ حسن ساری کائنات کو دیا گیا، ساری دنیا کو ملا، سارے زمانے کو ملا۔ 9 حصے حسن حضرت یوسف کو، ایک حصہ حسن سارے زمانے کو، ساری کائنات کو۔ اب لوگوں ذرا غور کرو، اتنا حسین بنایا اللہ نے۔ فرمایا گیا آپ چہرے پہ نقاب ڈال کر رکھتے تھے، اس لیے کہ جو چہرے پہ نظر ڈالتا تھا چہرے میں وہ چمک تھی، چہرے میں وہ دمک تھی، یہ چہرے پہ نظر نہیں ٹکتی تھی، چہرے پہ نظر نہیں رکتی تھی۔ آج بھی جب سورج شباب پہ ہوتا ہے، جب تم سورج کو دیکھتے ہو تو سورج پہ نظر نہیں ٹکتی ہے، سورج پہ نظر نہیں رکتی ہے۔ اے لوگوں
یہ جو سورج نظر آتا ہے اس پر نظر جمائی نہیں جاتی. یہی حضرت یوسف کا حسن اسی طرح سے تھا. وہ چمک چہرے پہ تھی کہ جب کوئی نظر ڈالے تو نظر رکتی نہیں ہے, نظر ٹکتی نہیں ہے, نظر ٹھہرتی نہیں ہے. اے لوگوں اب ذرا حسن دیکھ لو, ایک طرف حضرت یوسف کا حسن ہے اور ایک طرف مدینے والے مصطفیٰ کا حسن ہے. ادھر حسن یوسف ہے, کوئی نظر ڈالے تو نظر ٹکائی نہیں جاتی, نظر جمائی نہیں جاتی. اور میرے آقا کا حسن وہ ہے جب کوئی نظر ڈالے تو نظر ہٹائی نہیں جاتی. ادھر نظر ٹکائی نہیں جاتی, جمائی نہیں جاتی, اور ادھر حسن مصطفیٰ پر نظر ہٹائی نہیں جاتی. حسن کی باتیں کرنے والوں, عشق کی باتیں کرنے والوں, سنو عشق کیا ہے. یہ بارگاہوں میں ملے گا پیغام, اللہ والوں کی خانقاہوں میں, یہ اللہ والوں کی زندگیوں میں پیغام ملے گا. فرمایا گیا کسی عاشق نے کہا عشق سنت ہے خدا کی, عشق میراث ازل, عشق کا بانی مبانی لا یموت لم یزل. عشق تنہائی پسند از روز اول تا ابد, عشق یکتائی کا طالب لم یلد سے لم یولد. عشق نے چاہا کہ اب ہو دل لگی کا بندوبست, عشق کی تحریک پر برپا ہوا یوم الست. یہ رات کا وہ حصہ ہے کہ میں خود حیران ہوں کیا سناؤں, اور ٹھنڈ میں اتنے کم لوگ جب رہ گئے ہو اور ایسا ماحول بن گیا ہو, عجیب سا لگتا ہے. لیکن سنو, توجہ کرو. عشق سنت ہے خدا کی, عشق میراث ازل, عشق کا بانی مبانی لا یموت لم یزل. عشق تنہائی پسند از روز اول تا ابد, یہ عشق یکتائی کا طالب لم یلد سے لم یولد. عشق نے چاہا کہ اب ہو دل لگی کا بندوبست, عشق کی تحریر پر برپا ہوا یوم الست. عشق آدم کا حوالہ, عشق ہوا کا وجود, عشق ہی ہر ہست و بود و باعث ہر ہست و بود. عشق نے پیدا کیا حابیل میں ایمان روح, عشق نے ہی آ کے ڈالا نوح سے طوفان نوح. عشق ابراہیم سے سوزا نہیں تھی کوئی آگ, عشق نے داؤد کو چھیڑا تو چھیڑے اس نے راگ. عشق میں بیٹے پہ جب خنجر اٹھاتا ہے خلیل, عشق میں سر کو جھکا دے ہنس کے فرزند خلیل. عشق نے زمزم نکالے جب بھی رگڑی ایڑیاں, عشق نے زمزم نکالے جب بھی رگڑی ایڑیاں. عشق نے زندان میں یوسف کی کھولی بیڑیاں, عشق نے فرعون کے دربار میں کلمہ پڑھا, عشق تنہا کربلا میں سو یزیدوں سے لڑا. دو مصروں میں عشق سمجھو, مفہوم عشق سمجھو. عشق نے فرعون کے دربار میں کلمہ پڑھا, عشق تنہا کربلا میں سو یزیدوں سے لڑا. عشق میں وہ کون ہے دو بادشاہان ولی, عشق ہے یا تو حسن یا پھر حسین ابن علی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت عرس دادا میاں حضور, جشن دادا میاں حضور, رضا بشیری کمیٹی, خواجہ کا ہندوستان, عرصیہ بوجھ کا سنی مسلمان, حضرت علامہ امتیاز برکاتی. نعرہ تکبیر زندہ باد.